جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر محو پرواز تھا۔ پرسکون آرام دہ فلائٹ، بزنس کلاس کا بااخلاق سٹاف اور ہر طرف خاموشی۔ مدھم روشنیوں میں ہر کوئی سونے کے لیے اپنی سیٹوں کو ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ احسن کی آنکھوں پر نیند طاری تھی، وہ بھی نیم غنودگی میں تھا کہ اچانک جہاز کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ لائٹس جل اٹھیں اور ایمرجنسی سائرن کی آواز سے جہاز گونج اٹھا۔ پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا ہے اور دوسرے میں بھی کچھ خرابی معلوم ہوتی ہے۔ جہاز 10 منٹ میں کریش لینڈنگ کرے گا۔ آپ تمام احباب دعائیں مانگ لیجیے۔ مسافروں کی سانسیں اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ کسی کو موت سے پہلے مر جانے کی عکس بندی کرنی ہو تو یہ بہترین موقع تھا۔ فرتے جذبات اور غصے سے آگے والی سیٹ کے بزنس مین صاحب چیخنے لگے، کیا بےہودہ بات ہے، بکواس کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں، میرے اتنے بزنس ہیں۔ ایئر ہوسٹس نے بات کاٹی، جناب چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر میں ہم سب میتوں میں بدل جائیں گے، میں آپ لوگوں کے لیے ایک آخری کام کر سکتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر چلی گئی اور ایک چھوٹا سا کالا ڈبہ لے آئی اور کہنے لگی، دیکھیے یہ ڈبہ خصوصی ساخت کا ہے اور آگ یا دھماکے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ سب لوگ اپنی فیملی یا بزنس پارٹنر یا بینکر کو کوئی آخری ہدایات لکھ کر دینا چاہتے ہیں تو جلدی سے لکھ کر اس ڈبے میں ڈال دیجیے۔ ملبے سے جب یہ نکلے گا تو آپ کے رشتہ داروں تک آپ کے یہ آخری خطوط پہنچا دیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر ایئر ہوسٹس نے تمام مسافروں کو قلم اور کاغذ تھما دیے۔ ہر کوئی اپنی فیملی کو آخری خط لکھ رہا تھا۔ احسن پہلے تو حیران ہوا کہ کوئی اپنے بینک، انشورنس ایجنٹ، بزنس پارٹنر یا محبوب سیاسی لیڈر کو خط کیوں نہیں لکھ رہا، مگر پھر اس نے سوچا کہ ابھی حیران ہونے کا وقت نہیں اور جلدی سے اپنا خط شروع کیا جائے۔ گھڑی پر وقت دیکھا، ان تمام اعلانات اور حیرانی میں 2 منٹ گزر چکے تھے اور باقی بچے 8 منٹ۔ احسن نے خط شروع کیا، میرے پیارے اللہ پاک، اب ملاقات کا وقت قریب ہے۔ ہماری دنیا میں رواج ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے ملنے جاتا ہے تو کوئی تحفہ، کوئی نذرانہ، کوئی ہدیہ ضرور لے کے جاتا ہے۔ آپ بڑے ہیں، بے نیاز ہیں، آپ کو کسی چیز کی کیا ضرورت، مگر میں بندے کی حیثیت سے کچھ تو پیش کروں۔ آج اپنی 40 سالہ زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو کوئی بھی تو ایسی چیز نہیں جو آپ کو پیش کر سکوں۔ کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کچھ بھی اس قابل نہیں۔ ساری زندگی سوتے میں گزار دی۔ کوئی 12 سال تو حقیقتاً سوتا ہی رہا، 10 سال پڑھنے میں گزار دیے، 8 سال روزی روٹی میں اور باقی چند فضول کاموں میں۔ آگے سے آگے بڑھنے کے شوق میں کبھی کوئی اتنا وقفہ بھی نہیں آیا کہ رک کر پیچھے مڑ کر دیکھ سکوں کہ تیرے ساتھ کیا تعلق بنا۔ معاشرے کو سدھارنے کے خبت میں اپنے آپ پر کام کرنا بھول گیا۔ نوافل روزوں کی تعداد، حج و عمرہ اور ختم قرآن کی گنتی، اور اپنی برائیوں کی حساب کتاب میں عبادت نہ ہو سکی۔ نیور گیو اپ، کبھی نہ ہار ماننے کی سوچ میں تیرے سامنے بھی سرنڈر نہ کر سکا، کبھی ہار تسلیم نہیں کی کہ اے اللہ میں ہار گیا، نفس جیت گیا، تو بچا لے۔ احسن کا قلم چند لمحوں کے لیے ٹھہرا اور پھر اس میں جنبش ہوئی۔ اللہ پاک یا ذوالجلال والاکرام، وہ لمحات جو تیرے ذکر میں کٹنے تھے، وہ ٹی وی ڈراموں میں لگ گئے، جو تیری یاد و دعا میں لگنے تھے وہ ٹویٹر، فیس بک اور لنکڈ ان کی نظر ہو گئے، جو وقت قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں لگنا تھا وہ گیم آف تھرونز کھا گیا۔ اس کے ساتھ تصویر، اس کے ساتھ تصویر، اس جگہ کا وزٹ، اس جگہ کے قصے، بس یہی کچھ کرتا رہا۔ اے اللہ، اے مالک، اس وقت جہاز میں سوار لوگوں میں بدترین مخلوق ہوں۔ اگر تو یہ آفت کوئی عذاب ہے تو مجھے 100% یقین ہے
کہ میری وجہ سے آئی ہوگی۔ آج یہ سارے تیرے حضور اپنی عبادتیں لے کر آ رہے ہیں، میرے پاس سوائے ندامتوں کے کچھ بھی نہیں۔ آج میں اپنے جرائم کا اقرار کرتا ہوں 100%، پلیڈ گلٹی۔ اے اللہ، میں نے شرک کیا، میں نے اپنی ذات کو بندگی اور تیرے بیچ رکھ دیا۔ میری انا، میرا غرور، میری ذات کا غرور، میرے کارنامے، میرے ناولز، میرے قصے، یہ سب شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ نام تیرا لیتا رہا، محبتیں کسی اور سے کرتا رہا، ذکر تیرا دھیان کہیں اور، نماز تیری نظر کہیں اور، خیال تیرا فون کہیں اور، سامنے تو اور چیٹ کہیں اور۔ یا اللہ، میں نے ملاوٹ کی تیرے عشق میں، تیری بندگی میں اپنی ذات کی۔ میں نے ذخیرہ اندوزی کی کہ میرے گھر میں مہینوں کا اناج سٹور میں پڑا ہوتا تھا اور باہر لوگ بھوکے مرتے تھے۔ میں نے رشوت بھی لی۔ رشوت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ جو کام کرنے آئے ہو، جس کے لیے کرنے آئے ہو، اس کو دھوکہ دے کر کسی اور کا کر دو۔ یہ میری تنخواہ رشوت ہی تو تھی جو دنیا دیتی رہی کہ تیرا کام نہ کر سکوں، جس کے لیے بھیجا گیا وہ نہ کروں، باقی سب کروں۔ میں نے غرور کیا کہ میری ذات و انا کے بت کے سوشل میڈیا پر ہزاروں فالوورز تھے۔ میں نے جھوٹ بولا اپنے آپ سے کہ سب اچھا ہے، لگے رہو، صحیح جا رہے ہو۔ میں نے سچ پر آنکھیں بند کر لی کہ روز آئینہ دیکھتا اور اپنے آپ سے نظریں چرا لیتا۔ اللہ پاک، میں مرنے سے پہلے مر گیا، جہاز گرنے سے پہلے ہی چاروں شانے ٹوٹ گئے۔ بے شک تیرا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں۔ بروں کی شان ہوتی ہے کہ جب کسی پر گرفت مکمل ہو جائے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اقرار جرم کرتا ہوں، تیری رحمت سے مکمل کوئی شے نہیں، تیری جود و سخا سے باہر کوئی گناہ نہیں، تیرے فضل سے سوا کوئی نافرمانی نہیں، اور تیری پہنچ سے دور کوئی دعا نہیں۔ اے سمیر و بصیر اللہ، آخری منٹ بچا ہے، میں ایسا بے بس کہ کچھ بس میں نہیں۔ اس بے بسی، اضطراب، لاچاری اور بے چارگی کے صدقے اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کے طفیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے عوض، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے وسیلے، حضرت ایوب علیہ السلام کی آہوزاری کے صدقے مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ میری پیاری بیگم، اب چلتا ہوں۔ میرے دونوں بچوں محمد و فاطمہ کا خیال رکھنا، انہیں اچھا اور باعمل مسلمان بنانا۔ اتنے میں آواز آتی ہے، سر آر یو اوکے؟ ایئر ہوسٹس نے پسینے میں شرابور احسن کو نیند سے جگایا۔ سب کچھ نارمل تھا اور وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ دوستو، آئیے ہم سب بھی آج اپنا آخری خط لکھتے ہیں، جس سے زندگی کا خط درست ہو سکے، جس سے زندگی کا خط درست ہو سکے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، کچھ سیکھنے کو ملا ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے پیارے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اپنی فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، اور روزانہ ہی ایسی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔